أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. اپنے معاشی، سیاسی اور سماجی مفادات کے لیے کیے جانے والے کاموں کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور بحرانوں کا ذمہ دار لوگ اکثر مذہب کو ٹھہراتے ہیں. انسان کی رائے اور فیصلے اس کے سیکولر اہداف کی عکاسی کرتے ہیں. اگر مسلمان یا سکھ مرکزی دھارے سے دور ہیں تو اس کی وجہ سیاسی اور معاشی امتیاز ہے جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. یہ مذہب یا ایمان کے نام پر نہیں تھا. ہندوستان میں قوموں کے درمیان اختلاف و انتشار 19ویں صدی میں شروع ہوا. انگریز اپنی طاقت کو باقی رکھنے کے لیے مذہبی برادریوں کے درمیان تفریق بڑھا رہے تھے. ہندوستانی معاشرتی نظام انگریزوں کی آمد سے قبل مسابقتی نہیں تھا. انگریزوں نے معاشی، مزدور اور اقتدار کے شعبوں کو مسابقتی بنا دیا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں نے اقتصادی اور روزگار کے شعبوں پر اجارہ داری قائم کر لی. PC جوشی جیسے لوگ اسے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہندو مسلم دشمنی برطانوی قانونی اصطلاحات کا نتیجہ ہے. جب سر سید احمد خان نے جدید تعلیم کا مطالبہ کیا تو اس وقت مسلمان باقی لوگوں سے 50 سال پیچھے تھے. کچھ لوگ علی گڑھ کو ہندو مسلم دشمنی قرار دیتے ہیں. 24 مئی 1875 میں علی گڑھ میں اسکول کی بنیاد قائم کی گئی. جو اسکول سے شروع ہوا وہ 2 سالوں میں کالج میں بدل گیا. علی گڑھ کی تحریک کا آغاز سائنسی، ٹیکنالوجی، ادب، آرٹ، روزگار اور سیاست کے شعبوں میں معاشرے کے ترقی کے مقصد سے کیا گیا تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوؤں سمیت سب کے لیے کھلی تھی. وہاں سے سب سے پہلے گریجویٹ ہونے والے ایک ہندو طالب علم تھا. وہ انگریز تھے جس نے علی گڑھ تحریک کو اپنے مقاصد کے لیے غلط استعمال کیا. بیگ اس وقت علی گڑھ کے پرنسپل تھے. اس نے 1895 میں لندن مسلم ایسوسی ایشن کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے: ہندو مسلم اتحاد ناممکن ہے. جمہوری ہندوستان میں ہندو اکثریت کے تحت مسلمان مشکلات کا شکار ہوں گے. ہندوستان میں ملازمت یا اقتدار کے عہدوں کے لیے کوئی مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں برادریوں میں یکساں طور پر تقسیم کیا جانا چاہیے. مذہبی طبقات سیکولر مفادات پر متفق ہیں. وہ طاقت یا وسائل حاصل کرنے کی کوشش میں مسابقتی ذہانت میں مشغول ہیں. معاشی یا سیاسی مقاصد کے لیے لڑائی اور بٹوارا ہو سکتا ہے. زیادہ تر مسلمانوں نے کانگریس کی حمایت کی. مسلمان علماء نے انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا. ان میں سے سب سے مشہور کتاب نصر الاحرار آزادی کے سپاہیوں کی مددگار ہے، جس میں 100 سے زائد مذہبی فیصلے ہیں. حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستانی مسلمانوں سے مطالبہ کیا کہ وہ انگریزوں سے لڑے. انہوں نے لوگوں کو لڑنے کے لیے ابھارا. جمعیت علماء کانگریس کی صفوں میں تھی. مولانا حسین احمد مدنی تحریک پاکستان کے سخت خلاف تھے. سر سید احمد خان نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کانگریس ان کے لیے کچھ کر کے دینے والی نہیں ہے. جناح نے اپنے سیاسی سفر میں ایک موقع پر پاکستان بننے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا: اگر مذہب تقسیم کا سبب بنتا تو جمعیت علماء اور حضرت مدنی تقسیم کے حق میں ہوتے، اور جناح کو کانگریس کے ساتھ رہنا تھا. جناح کا بنیادی مسئلہ مذہب نہیں تھا. ان کا مطالبہ مرکزی مقننہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کا تھا. ان کا یہی مطالبہ تھا 1928 کی نہرو رپورٹ
اس سوال کا تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہی، اس خوف سے کہ پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، جناح کے فیصلے پر گہرا اثر پڑا۔ 1937 میں کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ نے مل کر مقابلہ کیا۔ کانگریس نے وعدہ کیا تھا کہ کابینہ میں 2 لیگ نمائندے ہوں گے جو الیکشن کے بعد تشکیل پائیں گے، لیکن یو پی اور ممبئی میں لیگ کی قابل رحم شکست کے پیش نظر کانگریس نے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس سخت دھوکے نے جناح کو اکسایا، اور اگر کانگریس نے ایک نازک وقت میں ملک کے مستقبل کو خطرات لاحق ہونے پر ایک سمجھدارانہ پالیسی اختیار کی ہوتی تو تقسیم سے بچایا جا سکتا تھا۔ زیادہ تر مسلمان بشمول علماء جنہوں نے جمعیت کے ساتھ کام کیا تھا، مشترکہ قومیت کو قبول کیا۔ مزید یہ کہ حضرت مولانا مدنی نے متحدہ قومیت اور اسلام نامی ایک کتاب لکھی تھی، اس بات پر زور دیا تھا کہ اسلام قوم پرستی کے مخالفت نہیں کرتا۔ یہ دعویٰ کہ مسلمان طویل عرصے سے پاکستان کے حامی ہیں سراسر غلط فہمی ہے۔ اس بات کی کافی ثبوت موجود ہیں کہ پاکستان مسلم آبادی میں ہندوستان سے پیچھے ہیں۔ زیادہ تر بنگالی مسلمانوں نے وطن کو تقسیم کر کے بنگلہ دیش کی تشکیل سے اختلاف کیا، ہندوستانی مسلمانوں نے دونوں تقسیم کی مخالفت کی، لیکن 1946 میں ان میں سے بیشتر کو ووٹ کا حق نہیں تھا، اور ان میں سے صرف 10% سے کم لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تھا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي